بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یا اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زبان پر بے اختیار بغیر کسی خاص ارادے کے بار بار یہ لفظ جاری رہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہ وہ کسی بڑے گناہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، نہ کسی آفت یا مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی خوف یا گھبراہٹ ان پر طاری ہوتی ہے، پھر بھی زبان ہے کہ استغفار پر رکی نہیں رہتی۔ یہ کیفیت عام نظر میں ایک عادت لگتی ہے، کچھ لوگ اسے محض ذکر سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے بے توجہی میں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ صرف عادت ہے، نہ محض ذکر، بلکہ یہ ایک گہرا روحانی اشارہ ہے، ایک خاموش پیغام ہے، ایک بلاوا ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کے دل کی طرف آتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، جو دلوں کے طبیب بھی تھے اور روحوں کے معلم بھی، اس کیفیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے عیب دکھا دیتا ہے۔ یہ جملہ سننے میں سادہ ہے، لیکن اگر اس پر ٹھہر کر غور کیا جائے تو انسان کے اندر ایک خاموش زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ عام انسان ہمیشہ دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، اپنے نہیں۔ جو شخص اپنے عیب دیکھنے لگے، سمجھ لیجئے کہ اس پر خاص نظر ہو چکی ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہ کے بعد کیا جاتا ہے، گناہ ہوا، ضمیر نے ملامت کی، زبان نے کہا استغفر اللہ اور بات ختم۔ لیکن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس سطحی تصور کو توڑتے ہیں اور ہمیں استغفار کے ایک بالکل مختلف، بلند اور لطیف مفہوم سے روشناس کراتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے گناہ سے زیادہ اپنی کمی پر استغفار کرتے ہیں، یعنی استغفار صرف غلطی کا علاج نہیں، ایک بیدار شعور کی علامت ہے۔ ہم اس سوال کو ایک مسلسل فکری بہاؤ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر زبان پر استغفار کا خود بخود جاری ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کیفیت کے ذریعے اپنے بندے کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ کیفیت بیدار ضمیر کی علامت ہے۔ جب انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ صرف بڑے گناہوں پر ہی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر بھی بے چین ہونے لگتا ہے۔ اس سے اپنی نماز میں کمی محسوس ہوتی ہے، اپنے خشوع میں کمی نظر آتی ہے، اپنے اخلاق میں دراڑ دکھائی دیتی ہے، اپنے خیالات کی بے راہ روی کھٹکنے لگتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عام لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بیدار دل انہیں برداشت نہیں کر پاتا، چنانچہ زبان بے اختیار کہہ اٹھتی ہے استغفر اللہ۔ یہ استغفار دراصل گناہ پر نہیں بلکہ معیار ابدیت سے نیچے رہ جانے پر ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب پاکیزگی چاہتا ہے، اور پاکیزگی صرف ظاہری اعمال سے نہیں آتی بلکہ باطن کی صفائی سے آتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی اندرونی آلودگی دکھا دیتا ہے۔ یہ دکھانا دراصل سزا نہیں بلکہ انعام ہوتا ہے، کیونکہ جسے اپنی گندگی نظر آ جائے وہی اسے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ استغفار کا خود بخود جاری ہو جانا قرب الہی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو رزق دیتا ہے، ہر بندے کو سانس دیتا ہے، ہر بندے کو زندگی دیتا ہے، لیکن قرب ہر ایک کو نہیں دیتا۔ قرب خاص لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور اس قرب کی پہلی علامت یہی ہے کہ بندہ خود کو بڑا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک انسان خود کو نیک، کامل اور بہتر سمجھتا رہتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھک نہیں پاتا۔ استغفار غرور کو توڑتا ہے، خود پسندی کو ختم کرتا ہے اور بندے کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتا ہے کہ وہ محتاج ہے، کمزور ہے
اور ہر لمحہ اللہ کے فضل کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کثرت سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ ظاہری گناہوں سے بہت دور ہوتے تھے۔ ان کا استغفار اس بات پر ہوتا تھا کہ کہیں کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی تو نہیں گزر گیا۔ وہ اس بات پر استغفار کرتے تھے کہ آنکھ نے کوئی ایسا منظر تو نہیں دیکھ لیا جو اللہ کو پسند نہ ہو، دل میں کوئی ایسا خیال تو نہیں آ گیا جو اللہ سے دور کرنے والا ہو، زبان سے کوئی ایسا لفظ تو نہیں نکل گیا جو معیار محبت سے کم ہو۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ کیفیت روح کی صفائی کا عمل ہے۔ جس طرح جسم پر میل آتا ہے، اسی طرح روح پر بھی میل آتا ہے۔ یہ میل صرف گناہوں سے نہیں بلکہ غفلت سے آتا ہے۔ دنیا میں کھو جانا، اللہ کو بھول جانا، مقصد زندگی سے غافل ہو جانا، یہ سب روح پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے اس بوجھ کا احساس دلا دیتا ہے، اور استغفار اس بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ استغفار دراصل روح کا غسل ہے۔ یہ دل کو دھوتا ہے، نیت کو صاف کرتا ہے اور انسان کو دوبارہ سیدھا کھڑا کر دیتا ہے۔ جو بندہ اس کیفیت کو سمجھ لیتا ہے وہ استغفار کو محض الفاظ نہیں سمجھتا بلکہ اسے اپنے اندر اتار دیتا ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش بلاوا ہے۔ اللہ بندے سے براہ راست بات نہیں کرتا، لیکن دلوں میں کیفیتیں ڈال دیتا ہے، کبھی بے چینی، کبھی نرمی، کبھی آنسو اور کبھی استغفار۔ جب زبان خود بخود استغفار کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے، آ جاؤ، وقت آ گیا ہے، دنیا بہت دیکھ لی، اب میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو اگر ضائع نہ کیا جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یہاں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے بلاوے کو پہچاننا سیکھو۔ ہر بلاوا آواز میں نہیں ہوتا، کچھ بلاوے خاموش ہوتے ہیں، اور استغفار انہی خاموش بلاووں میں سے ایک ہے۔ پانچواں اور نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کیفیت انتخاب کی علامت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے۔ یہ کیفیت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ اگر بندہ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دے، اگر وہ اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے، اگر وہ استغفار کو دل تک نہ پہنچنے دے، تو آہستہ آہستہ یہ کیفیت چھن بھی سکتی ہے۔ لیکن اگر بندہ اس کیفیت کی قدر کرے، اس پر شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے تو یہی استغفار اسے بہت اونچے مقام تک لے جا سکتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا رستہ نیکیوں کے انبار سے نہیں، اپنی کمی ماننے سے کھلتا ہے۔ یہ جملہ اگر دل میں اتر جائے تو انسان کا زاویہ نظر بدل جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتا، وہ خود کو کامل نہیں سمجھتا، بلکہ ہر لمحہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے بہتر بنا دے۔ اگر آج آپ کی زبان پر بے اختیار استغفار آ رہا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی توجہ ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ دعوت ہے۔ یہ رد نہیں بلکہ قرب کا دروازہ ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس دروازے کو پہچان لیں اور اس میں داخل ہونے کی ہمت کر لیں۔ آخر میں ایک بات دل سے سن لیجئے، شاید یہ بات واقعی آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو ٹوٹ کر اس کے سامنے آ جائیں، نہ کہ وہ جو خود کو ٹھیک سمجھ کر کھڑے رہیں۔ اگر استغفار آپ کی زبان پر آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہی ٹوٹنا دراصل جڑنے کی ابتدا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔